38 ذبح کی کیفیت کیا ہے، کیسے ذبح کرنا چاہیے اور اس کی کیا دعا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی دی جو املح تھے۔ املح سفید رنگ تھا اور کالے دھبے اس پر تھے۔ فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردن پہ، یہاں جو ہے گردن اور یہاں جو ملتا ہے حصہ، اس پہ آپ نے اپنا قدم رکھا اور یسمی ویکبر، آپ نے بسم اللہ کہا اور تکبیر کہی۔ فذبحهما بيده، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جانور کو لٹایا جائے، بکری کو لٹایا جائے اور اس پر آدمی اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے، قدم رکھے، گھٹنا رکھے، جیسا بھی، اور اس کو جو ہے آدمی ذبح کرے، اور اس میں تسمیہ اور تکبیر دونوں ہونا چاہیے۔ تسمیہ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں مسلم کی حدیث میں وَأَخَذَ الْكَبْشَ، آپ نے بکری کو لیا، فَأَضْجَعَهُ، اس کو لٹایا، وَذَبَحَهُ، اور اس کو ذبح کیا۔ معلوم ہوا بکری کو لٹایا جائے گا۔ وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، آپ نے کہا بسم اللہ، اے اللہ قبول کر محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ ہماری کوئی امت ہے؟ آپ کی ہے، تو ہماری تو کوئی امت نہیں ہے، تو ہم اپنے آل، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے اللہ تقبل من زید ومن آل زید، یہ جو بھی نام اس کا ہو، عمر اور عمر یا جو بھی ہو۔ ثم ضحى به، پھر آپ نے اس جانور کو قربان کیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنا نام لے کے کہہ سکتا ہے اللہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں تفصیل سے ایک اور دعا بھی آئی ہے۔ کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن قربانی دی۔ کیسی، کس کی قربانی دی؟ کبشین اقرنین املحین موجعین، 2 بکروں کی قربانی دی جو سینگوں والے تھے اور سفید اور کالے رنگ کے تھے اور خصی کیے ہوئے تھے۔ فلما وجہہما، جب آپ نے ان کو لٹا دیا اور ان کا چہرہ کر دیا، بعض علماء نے کہا وجہہما سے مراد یہاں پر ہے کہ قبلے کی طرف ان کا چہرہ کر دیا بکروں کا، تو آپ نے یوں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، وعن محمد و امتہ، محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے، بسم اللہ واللہ اکبر، واو کے ساتھ، بسم اللہ واللہ اکبر، ثم ذبح، پھر آپ نے قربانی دی۔ تو یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذبیحۃ الاضحیۃ وغیرہا، جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا جانور ہو یا عام دنوں کی قربانی ہو، تضجع علی شقیہا الایسر، اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، یعنی جانور کو لٹایا جائے کس پر؟ اس کی لیفٹ کروٹ پر، بائیں کروٹ پر۔ وَيَضَعُ الذَّابِحُ رِجْلَهُ الْيَمِينَ عَلَى عُنُقِهَا، اور ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھے، کما ثبت فی الصحیح، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے۔ آپ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں، آپ اس کے پیچھے ہو جائیں اور اس کی گردن پر آپ اپنا قدم رکھیں یا پاؤں رکھیں اور اس کا منہ آپ کی لیفٹ ہینڈ میں آئے گا، اس طرح سے پکڑیں، اس کی گردن، گلا ادھر ہے، گردن ادھر ہے، اور آپ یعنی جو ہے اس کو پکڑ کے اس طرح سے آپ ذبح، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کروں کیا میں اس کا، تو اس طرح سے اگر آدمی کرے گا تو آسانی سے اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پاؤں کے پاس ہو جائیں تو پہلے تو پاؤں کے لیے تیار ہو جائیں،
وہ پاؤں مارے گا. آپ کریں گے کیا اس کا؟ دوسرا ہے کہ آپ ذبح کیسے کریں گے، آپ اس کا قدم کہاں رکھیں گے، آپ لیفٹ ہینڈ سے کدھر سے پکڑیں گے، کدھر سے ذبح کریں گے. ایک دم سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس کو لٹا دیں، اس کے پیچھے پیٹھ کے پاس ہو جائیں، اور اس کا بدن ادھر، دم ادھر، اور آپ اس پہ سیدھا قدم رکھیں. ادھر صرف اس کی گردن ہے، اس کا منہ ہے یہاں پر، آپ کے لیفٹ ہینڈ میں صرف منہ بچ گیا. اب آپ اس کو پکڑ کے اس طرح سے اس کو ذبح کریں گے. سمپل اور آسان ہے، اور آپ اس کی ٹانگوں سے بھی محفوظ ہیں. اس کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے.